میری چھوٹی بہن اسکول جانے لگی تو اس نے واویلا مچا دیا کہ ہمارے اسکول میں پارٹی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ امی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، خواہ مخواہ ان کی دل آزاری ہوگی، مگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتی تب نہ۔ اس نے امی سے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے تکیہ اٹھا کر ڈھیروں پیسے نکالے اور ہزار کے 2 نوٹ میری بہن کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امی کے پاس آخر اتنے پیسے کہاں سے گئے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو گھر پر فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن کے جانے کے بعد میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے اصرار کرنے لگی کہ امی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے۔ امی مسکرا کر بولی، میری پیاری بیٹی، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا، بس اسی نے ہمارے لیے یہ سبب پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی، کیونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے کٹ گئے تھے، مدد کرنا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے کبھی فون کر کے ہماری خیریت معلوم کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ خیر میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید امی کے پاس تھوڑے پیسے پڑے ہوں جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوں گے، لیکن پھر یہ سب معمول ہی بن گیا تھا۔ امی ہر روز صبح اٹھ کر اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ڈھیروں پیسے برآمد ہونے لگے تھے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے، ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہ رہی، مگر مجھے بے چینی سی رہنے لگی تھی۔ آخر امی کے پاس پیسے کہاں سے رہے تھے؟ ہم 8 بہنیں تھی، بھائی کوئی تھا نہیں جو کما کر امی کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتا۔ سب سے بڑی بہن میں ہی تھی۔ میں تو خود ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، میرا دل ابھی پڑھائی میں بالکل نہ لگتا تھا، مجھے رہ کر امی اور ان پیسوں کا خیال آتا تھا۔ میری ساری بہنیں ابھی کم عمر اور معصوم تھیں، ان کو تو اپنی ضروریات کے علاوہ کسی چیز کی نہ فکر تھی اور نہ ہی پریشانی۔ بہنوں کا اچھا برا سوچنا میرا ہی فرض تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کا راز جان کر ہی رہوں گی کہ اچانک ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ کیسے لگ گیا ہے۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کالج کی بس گزر گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں جب تک اپنی سوچوں سے باہر نکلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بس دور جا چکی تھی اور آسمان پر بادل منڈلانے لگے تھے کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تبھی ہلکی پھلکی سی بوندا باندی ہونے لگی، سڑک پر رش کم ہونے لگا۔ اچانک میری نظر 3 لڑکوں پر پڑی جو دور کھڑے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ ڈر میں مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں شیلٹر چھوڑ کر چلنے لگی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکے میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ میں تیز چلنے لگی اور میرے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان 3 لڑکوں کے کہکہے فضا میں گونجنے لگے، تب اچانک ہی وہ خاموش ہو گئے۔ میں کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا میرے اور ان 3 لڑکوں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی دکان بس اسٹیشن کے پاس ہی تھی۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی مضبوط سہارا آ گیا ہے جو مجھے ان لڑکوں کی بری نگاہ سے بچا لے گا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اس دکاندار نے ان تینوں کو پہلے تو شرافت سے جانے کا کہا، وہ نہ مانے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان تینوں کی ٹھکائی شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اب میرا تماشا بنا ہی بنا، لیکن اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ بارش کی وجہ سے رش بہت کم تھا، جس وجہ سے یہ کارروائی کسی نے بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ 3 لڑکے گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ سب دیکھ کر زندگی میں مجھے پہلی بار تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور شوق انداز میں بولا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ان بدتمیزوں کی موجودگی میں نہ روئی تھی، یعنی یہ آنسو ڈر کے نہیں ہیں، پھر آنکھیں کیوں چھلک پڑی؟ ویسے مجھ خاکسار کو منیب کہتے ہیں۔ میں اس کی اتنی گہری اردو پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر وہ بس اسٹیشن پر تب تک میرے ساتھ کھڑا رہا جب تک دوسری بس آ نہیں گئی۔ گھر جا کر بھی مجھے منیب کا خیال ہی آتا رہا۔ صبح ہوئی تو امی نے ایک بار پھر سے تکیہ اٹھایا تو ڈھیروں پیسے برآمد ہو گئے تھے۔ میرا ماتھا ٹھٹک گیا۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، امی میں مانتی ہوں کہ اللہ معجزے کرتا ہے، مگر وہ ان معجزوں کے لیے وسیلے ضرور بناتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس معجزے کے پیچھے کون سا وسیلہ ہے؟ میری بات سن کر امی کے رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ گھبرا گئی ہوں۔ وہ تھوک نگل کر بولی، تم آم کھاؤ پیر مت گنو، چلو اٹھو بس نکل جائے گی تمہاری۔ بس کا ذکر سن کر مجھے ایک دم سے منیب کا خیال آیا، اس لیے میں یہ بحث چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے لگی۔ آج کالج سے واپسی پر میں پھر سے بس اسٹیشن پر کھڑی تھی جب میں نے منیب کو اپنی طرف آتے
ہوئے دیکھا۔ وہ بولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ویسے بھی بس اسٹیشن پر بڑی بھیڑ تھی کیونکہ ابھی بس آنے میں 5 منٹ پڑے تھے۔ وہ بولا میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی حفاظت کر کے مجھے خود خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر اس قدر اچھا محسوس ہوا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا، اب میں گھر جا کر اسے ہر روز فون کرتی۔ منیب نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دے۔ اگلے ہی روز منیب کی والدہ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ ہم نے ہر طرح سے بہترین انتظام کیا تھا۔ منیب کی اپنی دکان تھی جو خوب اچھی چلتی تھی۔ امی کو یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے امی نے ہاں کر دی تھی۔ میرے اور منیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ امی بازار جا کر میرے جہیز کے لیے بہترین چیزیں خرید کر لاتی تھی، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ جاتی کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ امی سے پیسوں کے متعلق پوچھتی تو وہ فقط اتنا ہی کہتی کہ ہر صبح تکیے کے نیچے سے اتنے پیسے نکل آتے ہیں کہ میں تمہارے جہیز کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر چیز خرید سکتی ہوں۔ میرے بی اے کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میری شادی کی تاریخ امتحانات ختم ہونے کے فوراً بعد کی رکھی گئی تھی۔ شادی کی خوشی میں مجھ سے پڑھائی تو ہو پاتی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے دعائیں کر کر کے سب امتحانات اچھے انداز میں دے دیے تھے۔ اب میں پر امید تھی کہ یقیناً نتیجہ اچھا ہی آئے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کی تقاریب بھی شروع ہو چکی تھی۔ مہندی کی رات میں نے امی کے کمرے میں ہی گزاری۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں ڈھیروں پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی، لیکن میں زیادہ تر اپنی نیند بھگانے میں ناکام رہی۔ صبح 10 بجے امی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ بارات آنے والی ہے۔ امی بڑے غصے میں تھی۔ وہ بولی نہ جانے یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنی شادی کے دن بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو مجھے پریشان ہو گئی، پھر اٹھ کر جلدی سے اپنی تیاری کرنے لگی۔ اتنی دیر میں میری سہیلی بھی آ گئی۔ انہوں نے مجھے دلہن بنایا۔ میک اپ کرتے کرتے 1 بج گیا تھا۔ مجھے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بارات آ جائے اور میری تیاری بھی مکمل نہ ہو۔ بارات کا وقت 12:30 کا تھا، مگر سب ہی جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ 2 بجے جب میں تیار ہو گئی تو ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی کہ اب بارات آ جائے تو مجھے کوئی فکر نہ ہوگی۔ اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی سمرا، منیب کو فون کر کے پوچھو کہ بارات کہاں رہ گئی ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ آ جائے گی، اتنی جلدی کس بات کی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بارات تو آئے گی ہی نہیں۔ میں منیب کو فون پر فون کرتی رہی، مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ جب 4 بج گئے تو ہماری طرف کے مہمان اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں میری سب سے چھوٹی بہن صفیہ آ گئی۔ وہ بولی بھابھی ربیہ کہاں ہے؟ ربیہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی، مگر اس کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں نے روتے روتے ہی اسے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ یوں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے 10 بج گئے تھے، مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ بات بڑی واضح تھی کہ وہ شادی کے ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایک بیٹی کی بارات نہ آئی اور دوسری بیٹی بن بارات کے ہی رخصت ہو گئی۔ اس صدمے کو امی برداشت نہ کر پائی۔ ان کی شوگر ہائی ہو گئی اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مجھ پر 3 غم ٹوٹ پڑے تھے، مگر میں بڑی ڈیٹ تھی۔ میں یہ تینوں غم سہ گئی تھی۔ امی کو 2 ہفتے تک اسپتال میں ایڈمٹ رکھا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر انہیں چھٹی دے دی کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے، مگر اللہ کی رضا کے آگے ہم ڈاکٹر بھی بے بس ہیں۔ ہم آپ کی والدہ کی ٹانگیں ضائع ہونے سے بچا نہ سکے۔ میری امی ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ اب وہ سارا دن چارپائی پر پڑی روتی رہتی تھی۔ امی کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والے پیسوں کا سلسلہ اب تک جاری تھا، بلکہ اب پیسے دگنا ہو گئے تھے۔ یہ کیسے اور کیوں ہو رہا تھا اس کی مجھے خبر نہ تھی۔ میں گھر میں پڑے اپنے جہیز کے سامان کو دیکھ کر کراہتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ سرام کے پیسوں سے آپ میرا جہیز نہ بناتی تو شاید میری بارات واپس نہ جاتی۔ میری باتیں سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی مجھے مزید دکھ نہ دو، میرے دل کے پہلے زخم ہی ابھی تک نہیں بڑھے، اب تو جی چاہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ میں آج امی کے آنسوؤں سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ مجھے محبت کا جھانسا دے کر بیوقوف بنایا گیا تھا۔ میرے جذبات کو پیروں تلے روند دیا گیا تھا۔ میرا جی تو چاہتا تھا
تھا کہ میں سارے زمانے کو آگ لگا دوں، اس لیے میں امی کے ساتھ بھی گستاخی کر بیٹھی۔ میں بولی اگر آپ مر گئی تو شاید ان پیسوں کا سلسلہ بھی تھم جائے، شاید ہمارے گھر سے یہ معجزہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے امی کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب سے چھوٹی بہن گیٹ کھول کر چیخ پڑی۔ وہ بولی آپی آپ۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی آپی ہمارے گھر آئی ہے۔ میں نے باہر جھانکا تو سامنے ہی ربیہ اور منیب کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور منیب کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اتنے میں ربیہ نے میرا ہاتھ تھام کر جھٹک دیا اور بولی آپی میں اپنے شوہر کی یہ توہین برداشت نہیں کروں گی۔ ربیہ کی بات سن کر تو مجھے سانپ سونکھ گیا تھا۔ میں ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ امی نے ربیہ کی طرف دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ وہ بھاگ کر امی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ امی کے پاؤں چومتی جاتی اور ان سے معافی مانگتی جاتی۔ امی میں اور منیب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر میرے امتحانات ہو گئے تو میں گھر میں بیٹھ کر رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میری اور منیب کی بات موبائل پر ہونے لگی، لیکن ایک دن چھوٹی سی بات پر ہم دونوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا اور ہم نے آپس کا رشتہ ختم کر دیا۔ میں تو سب سے چھپ کر اپنی محبت کا غم مناتی تھی، مگر یہ دوسری لڑکیوں سے محبت کی پینگیں ڈالنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپی اور منیب کا رشتہ کیسے پکا ہوا، لیکن جب میں نے منیب کی تصویر دیکھی تو میری محبت ایک بار پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نے منیب سے رابطہ کیا اور اسے حقیقت بتا دی کہ سمرین میری بہن ہے، منیب اچھا انسان ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے اس نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ یوں ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ مگر امی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری اس حرکت سے آپ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گی تو میں اپنی محبت کو آپ کے قدموں سے وار دیتی۔ امی آپ مجھے معاف کر دیں، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہم سب ربیہ کی باتیں سن کر رونے لگے۔ امی بولی ربیہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر معاف کروں گی کہ جب تک میری سمرہ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھو گی۔ ربیہ نے امی کی شرط منظور کر لی۔ ربیہ میرے قدموں میں گر کر بھی مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ منیب نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر میں ان کو معاف کرنے کا ظرف خود میں نہ پاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میں نے امی سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اسکول میں ملازمت کرنے دے۔ امی نے جھٹ سے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، دولت کی ریل پیل ہے، پھر تم کیوں 2 ٹکے کی ملازمت کرو گی؟ میں اپنے غموں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ مجھے دنیا جہان کی ہوش ہی نہ رہی۔ مجھے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ہر صبح امی کے تکیے کے نیچے سے پیسے برآمد ہوتے ہیں۔ اب اس بات نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب تو یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے اب میں امی کے کمرے میں سونے لگی۔ مجھے امی کے کمرے میں سوتے 2 راتیں گزر چکی تھی، مگر ابھی تک میرے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا تھا۔ آج تیسری رات تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک لمحے کی نیند بھی مجھ پر حرام ہے۔ یوں ہی قطرہ قطرہ رات پھیلتی رہی، یہاں تک کہ رات کے 3 بج چکے تھے۔ تبھی باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی باہر سے ہمارے صحن میں کودا ہو۔ خوف میرے پورے وجود میں پھیل گیا تھا۔ میں اپنی نیم وا آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھکیل کر کھولا اور کوئی دبے قدموں سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ وہاں تو ایسے 40 سال کا ہینڈسم مرد کھڑا تھا۔ اس کو غور سے دیکھتی رہی، تب ہی میرے سر پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہ آج سے 7 سال قبل کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا تھا، اس کا نام اریبہ تھا۔ وہ کلاس میں ہم سب لڑکیوں سے بڑی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہ کرتا۔ مجھے اریبہ کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی۔ میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ میرے ابو کے انتقال کو بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ ہم بہنیں بھی تب ننھی منی سی تھی۔ 8 بچوں کو تنے تنہا پالنا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے امی ہم پر زیادہ توجہ نہ دے پاتی تھی۔ میں اور اریبہ اکثر اسکول میں رک کر کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے، لیکن میری امی نے کبھی میری خبر نہ لی کہ میں اسکول سے اتنی دیر گھر کیوں لوٹتی ہوں۔ امی کی اس لاپرواہی نے مجھے شے دے دی تھی۔ اب میں اکثر اریبہ کے گھر جانے لگی۔ ایک دن اریبہ بولی میں تمہیں اپنی دوسری سہیلی کے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں نے بھی فٹ سے ہاں کر دی تھی۔ میں اور اریبہ اس کی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اریبہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ لاک کی آواز سن کر میں گھبرا تو گئی تھی، مگر
پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے کوئی شرارت کی ہو، مگر مجھے بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر بیت گئی تو مجھ پر یہ اشکار ہوا کہ شرارت نہ تھی، اب صحیح معنوں میں مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، تبھی دو مرد کمرے میں داخل ہوئے، دونوں ہی شکل سے بڑے خطرناک سے محسوس ہوتے تھے۔ ایک بولا، اب دروازے پر دستک دینے کی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینکوا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں تو لرز کر رہ گئی تھی، مجھے رہ رہ کر امی کا خیال آ رہا تھا، میں جانتی تھی وہ میری فکر میں گلک رہی ہوں گی۔ میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگی، اتنے میں مغرب کی اذانیں بھی گونجنے لگی، اب تو میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی۔ میں نے ایک بار پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دینی شروع کر دی، ایک بار پھر دروازہ کھلا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس بار کمرے میں داخل ہونے والا کوئی اور ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، وہ بڑی دیر مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر باہر نکل کر اپنے ان دونوں آدمیوں کو جھڑکنے لگا، پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر بولا، مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ۔ میں نے گھر کا راستہ بتایا تو وہ خاموشی سے مجھے گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے کمر پر 2 تھپڑ مار کر بولی، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو تم نے ایک بار بھی پلٹ کر جواب دیا ہو۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میری امی کو بالکل بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ میں اتنی دیر تک گھر سے غائب رہی ہوں۔ مجھے امی پر بڑا غصہ بھی آیا۔ اس دن کے بعد میں اپنی بہنوں کا خیال خود سے رکھنے لگی۔ اگلے دن اسکول گئی تو اریبہ نہ آئی تھی، پھر وہ کبھی بھی لوٹ کر اسکول نہ آئی۔ اب اس مرد کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں چونک گئی، یہ تو وہی تھا جس نے مجھے اس شام گھر تک پہنچایا تھا، وہ میرے گھر آخر اب کیا لینے آیا ہے؟ اس آدمی نے امی کا تکیہ اٹھایا اور نیچے پیسے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، امی نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ امی غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا بلب روشن کر دیا، سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ امی کی نظر جیسے ہی اس مرد پر پڑی، امی چیخ کر بولی، سرفراز یہ تم تھے؟ میں آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ مرد آگے بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میرا نام سرفراز ہے، جوانی میں میری شادی اپنے یتیم ماموں کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جانتی ہو کون تھی؟ وہ تمہاری ماں تھی۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت تھی، میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میری والدہ نے اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر میری شادی اس سے کر دی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے اس پر بدکاری کے الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں، نہ جانے کس کا گناہ ہے۔ میں نے اس کو بدنام کر کے گھر سے نکال دیا تو اس نے مجھے بددعا دی کہ تم ساری زندگی اولاد کو ترسو گے، لیکن میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا اور چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کر کے پیسے بنانے لگا، پھر میں گناہوں کی دلدل میں دستا ہی چلا گیا اور پھر میں نے بچیوں کا اغوا کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اریبہ اغوا کر کے ہی میرے پاس لائی تھی، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس دن سے میں نے گناہوں کی توبہ کر لی، پھر میں نے شادی کی مگر مجھے اولاد نہ ہوئی۔ میں اب تک اولاد کو ترستا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری والدہ نے شادی کر لی تھی اور دوسری شادی سے اس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ پھر مجھے اس کے شوہر کے انتقال اور تم لوگوں کی غربت کا پتہ چلا تو میں نے رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اللہ کو گواہ بنا کر تم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا تھا کہ میری والدہ نفرت سے منہ پھیر لیں گی، مگر ان کی بات سن کر میں تو ششدر ہی رہ گئی۔ امی نے کہا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اب دوبارہ مجھے نہ اپنی شکل دکھانا اور نہ ہی پیسے دینا۔ میں نے بھی امی کی دیکھا دیکھی اپنے اس باپ کو معاف کر دیا تھا جس کو میں نے نہ باپ مانا تھا اور نہ ہی جانا تھا۔ اب میں اسکول میں جاب کرتی ہوں اور ہم کسی کے احسان کے بغیر گزارا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔